بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ 24ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے یا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہیں؟ سوالی انداز میں اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیوی ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر سوالیہ انداز میں یہ پوچھا، کیا اللہ بندے کے لیے اکیلا کافی نہیں؟ یعنی ایک اللہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یعنی اگر اللہ آپ کا حامی و مددگار ہے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کیا یہ بت اور کیا یہ بزرگ اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور توکل کرنے والے صرف اسی ایک اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی انکشاف ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اسی طرح روح قبض ہو جاتی ہے جس طرح موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے، لیکن ان کا آپس میں ایک موت کے وقت تعلق ختم ہو جاتا ہے، کنیکشن کٹ جاتا ہے، رابطہ کٹ جاتا ہے، لیکن جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق اور رابطہ رہتا ہے۔ لیکن موت اور سونا یہ دونوں صرف ایک ہی طرح ہوتے ہیں، صرف کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے تو انہیں روک لیتا ہے، یعنی موت دے دیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی نیند سے بیدار ہونے تک انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں، یعنی وہ بے اختیار ہیں اور بے عقل ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یا اللہ کے علاوہ جن کو سفارشی سمجھتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ مشرکین کو توحید سے انتہائی زیادہ چیڑ اور انتہائی زیادہ نفرت تھی، اور مشرکین کے سامنے توحید کا بیان کرنا ان کو یہ بہت بھاری اور گران گزرتا ہے، ان کو توحید سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ لیکن جب توحید کو چھوڑ کر کے ان کو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں یا ایک اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے اوروں کے ذکر ان کے سامنے کیے جاتے ہیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، ان کا جسم بھی دائیں بائیں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ کے لیے یہ آیت نمبر 45 ہے، اس کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف ایک اللہ سے مانگو، صرف ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارو، یعنی صرف یا اللہ مدد کہو اور یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا غوث مدد نہ کہو، یا فلاں فلاں یہ مدد نہ کہو، تو ان کو یہ جملہ بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے۔ وہی بت جب اکیلے ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جب اس کے سوا یعنی اس اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، یعنی اوروں کے ذکر سے وہ جھومنے لگتے ہیں۔ یعنی جب کہا جائے کہ فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فلاں بھی بچے دیتا ہے، فلاں کے در پر جانے سے یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، فلاں کے پاس جائیں تو غم دور ہو جاتے ہیں، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور لیکن جب ایک اللہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جوڑنے کا کہا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آج یہی بات
ہر مسلمان اپنے اندر دیکھ کر کے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 45 کا مطالعہ کر کے تجھے تیری توحید سمجھ آ سکتی ہے کہ تو کتنا مسلمان ہے اور تیرا ایمان کتنے پانی کے اندر ہے، تو اس کا اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میں جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنے بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بہترین چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو اور اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آسمانوں اور زمین کی چابیوں اور خزانوں کا مالک وہی صرف اکیلا اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا لوگوں، کیا تم مجھے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کیا کہتے ہو؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ اپنے آبائی دین پر ہی رہو جس میں بتوں کی عبادت تھی، یعنی آپ اپنا یہ نیا دین چھوڑ دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ شرک جو ہے یہ تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور انسان کو کوڑا کھوٹا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود شراب وغیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ انسان جب اللہ نہ کرے گناہ ہو جائیں تو یہ گناہ ہونے کی وجہ سے پہلے جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کی باقی اور محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گندا اور اتنا برا گناہ ہے کہ جیسے انسان سے یہ شرک ہوتا ہے پچھلی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں ضائع، روزے ضائع، قرآن پڑھنا ضائع، نیکیاں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، انسان پورا کھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہ، مگر یہ اتنا گندا گناہ ہے کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ باقی سارے گناہ وہ گناہ بڑے بڑے ہیں لیکن اس کی وجہ سے پچھلی نیکیاں محفوظ ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے پچھلی نیکیاں محفوظ نہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی 83 نمبر آیت سے لے کر کے 88 نمبر آیات تک 18 نبیوں کا ذکر کر کے، جو ہم نے 7ویں پارے میں ذکر کیا تھا، اور 18 نبیوں کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ میرے پیغمبر بھی جو شرک کر ہی نہیں سکتے، جو شرک کو مٹانے آتے ہیں، اگر وہ بھی خدا نخواستہ شرک کر بیٹھیں گے تو میں ان کی بھی پچھلی ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا، کوئی نیکی ان کی باقی نہیں بچے گی۔ تو یہ نبیوں کو اللہ رب العزت بتا رہا ہے، کن کے لیے؟ اس امت کے لیے، کہ امت یہ نہ سمجھے کہ شاید نبیوں کی نیکیاں باقی بچ جائیں گی۔ اگر نبیوں کی باقی نہیں بچیں گی تو تمہاری کیسی بچیں گی؟ اس لیے اس گناہ سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور یہاں اس آیت نمبر 65 میں بھی اللہ رب العزت نے وہاں 18 نبیوں کا نام لیا، اور یہاں تمام نبیوں کے سردار نبی کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے جو وحی آپ کی طرف کی ہے یہ صرف آپ پر نہیں کی، آپ سے پہلے جتنے پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ وحی کی تھی۔ کیا وحی کی تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نخواستہ اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع اور بیکار کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کریں اللہ کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا مقام ہے، اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ، یعنی ہو نہیں سکتا لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ آپ بھی شرک کر بیٹھے تو آپ کی بھی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ نبی کہاں، میں اور آپ کی امت کہاں، ہم کس بات کی موری ہیں؟ یعنی ہم شرک بھی کریں اور یہ پکا دل میں یقین رکھیں کہ جنت میری ہے، جنت میرے نام رکھی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں، اپنے ذہن سے یہ نکال دیں۔ یہ شرک اتنا بڑا اور اتنا گندا گناہ ہے کہ انسان کو بالکل بیکار اور ضائع کر دیتا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا کہ بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ پھر ان لوگوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی تھی ویسی اللہ کی قدر نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن
اسی کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے یہ اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الزمر ختم ہو رہی ہے جس میں اخلاص مخلص ہو کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا بتایا گیا اور شرک سے نبی کو بھی بتا کر کے شرک سے دور رہنے کا کہا گیا۔ اور آگے سورہ غافر شروع ہو رہی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے غافر الذنب، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں گناہوں کی معافی اور توبہ کی قبولیت کے وعدے ہیں۔ اور اس کے شروع میں فرمایا کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں، وہ لوگ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چل پڑے۔ قیامت کے دن کافروں کا اپنے آپ سے بھی بیزاری کرنے کا اعلان۔ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کو پکار کر کے کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا مگر تم ایمان قبول نہیں کرتے، جب سیدھی راستے کی طرف بلایا جاتا تھا تم وہ راستہ قبول نہیں کرتے بلکہ تم انکار کرتے، کفر کرتے تھے۔ اللہ کو اس وقت تم پر سب سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ انسان جب غلطی میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے پکڑا جائے، پولیس نے پکڑ لیا یا اور گھر والوں میں یا کہیں اور پکڑا جائے تو اس وقت انسان کہتا ہے کاش میں گناہ نہ کرتا، آج میری بے عزتی انسلٹ نہ ہوتی۔ اس وقت انسان کا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں، ختم کر لوں، آج میری یہ بے عزتی کوئی نہ دیکھے۔ قیامت والے دن نہ ماننے والوں کا بھی یہی حال ہوگا، اس دن اپنے آپ پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ مجھے بھی تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب میری طرف تمہیں بلایا جاتا تھا مگر تم ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ اور اس کے بعد فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں اور معجزے لے کر کے آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ مل جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے زیادہ بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ فرعون کی اس مومن کے خلاف سازش مگر اللہ نے محفوظ رکھا، یعنی اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا دیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھی اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اس کے بعد عذاب قبر کی دلیل دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت آئے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی فرعون کو صبح بھی اور شام بھی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کو آگ آ کر کے لگتی ہے جہنم کی اور قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی دنیا آخرت میں لازمی مدد فرماتا ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، لازماً کرتے ہیں، اور قیامت کے روز بھی جب وہ گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے تب بھی لازمی کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے کرو، وہی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور نہ مانگنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے سے مانگیں۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگ میں تیری دعا قبول کروں گا۔ رب گارنٹی دے رہا قبولیت کی، لیکن لوگوں کا رب پر یقین ہے نہیں۔ رب کہہ رہا مجھے پکارو، آپ کہتے نہیں بابا جی کو پکاریں گے، پیر صاحب کا واسطہ دیں گے تو اللہ سنے گا۔ اللہ کہہ رہا وقال ربکم، تیرا رب کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ بابے کا، پیر کا، قبر والے کا، نبی کا یا فلاں پیغمبر کا واسطہ دو پھر میں سنوں گا۔ اللہ کہہ رہا مجھے پکارو، مجھے، میں اللہ ہوں، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ لیکن بندے کا اللہ پر یقین ہی نہیں آ رہا، بندے کو یقین ہی نہیں ہو رہا، اس قرآن پر یقین نہیں ہو رہا۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ غرور تکبر میں آ کر کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل خوار ہو کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل کا تذکرہ یہاں بھی کیا گیا۔ عذاب الہی دیکھ کر کے ایمان نہ لانا
یہ عذاب الہی دیکھ کر کے ایمان لانا یہ قابل قبول نہ ہوگا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو پکار اٹھے، فرعون نے جب دیکھا کہ ڈوبنے لگا ہوں تو فوراً پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا ہے ایک اللہ کو اور ہم انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان سب معبودوں کو جن ہم شریک ٹھہراتے ہیں۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نفع نہ دے سکا، کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت اور ضابطہ ہے۔ یہاں پر سورہ مومن یا سورہ غافر جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی معاف کرنے والی جو صفت ہے وہ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور اللہ کے دلائل جو اللہ رب العزت نے دیے تاکہ حق لوگوں پر واضح ہو سکے۔ اور آگے سورہ فصلت یعنی جس کے اندر قرآن کا اعجاز معجزے کے طور پر اللہ نے قرآن بھیجا ہے، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ 21ویں پارے میں جو سورت ہے جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے اس کا نام صرف سورہ سجدہ ہے، اور یہ 24ویں پارے میں اس کا نام سورہ حامیم سجدہ ہے، جس کو سورہ فصلت کہتے ہیں۔ اس کے اندر آسمان و زمین کے تخلیق کے مراحل، کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو کیسے پیدا کیا۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور 4 دن میں باقی ساری چیزوں کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اور آگے فرمایا قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے، یہ اپنی کھالوں اور چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہیں اول مرتبہ پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آج ہمارے ہاتھ، ہماری یہ چمڑی، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ ہونٹ، ہمارے یہ کان، ہمارے یہ گھٹنے، ہمارے یہ پاؤں، پورا جسم آج بول نہیں سکتا، صرف زبان بول رہی ہے۔ قیامت کے دن زبان کو تالا لگا دیا جائے گا اور جسم کے ان اعضاء سے کہا جائے گا اے ہاتھ تو نے کون کون سے پکڑنے والے گناہ کیے بول کے بتا۔ یہ بول بول کے بتائے گا اس نے یہ گناہ کیے۔ پاؤں تو کدھر چل کے گیا تھا بول کے بتا، کن کے گھر، کن کی بستی، کن کو قتل کرنے، کن کی چوری کرنے گیا تھا، یہ بول کے بتائے گا۔ کان بول کے بتائیں گے کن کی غیبت، کن کی چغلی، کن کا جھوٹ تو سنتا رہا، ہونٹ کیا تو کرتا رہا۔ پورا جسم انسان کے خلاف گواہیاں دے گا، مگر اس وقت انسان اپنے جسم سے مخاطب ہو کے کہے گا تو کیا کر رہا ہے، جلنا تجھے پڑے گا۔ تو یہ آزاد کہیں گے آج اللہ نے ہمیں بولنے کا حق دیا ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم کھول کھول کر کے ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے سارے علم میں ہے، لکھا ہوا ہے، ریکارڈ موجود ہے، اس ویڈیو سے بھی بہترین ویڈیو موجود ہوگی، مگر اللہ رب العزت گواہی کے طور پر اس انسانی اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے اور بول کر کے پورا سب کچھ بتائیں گے، مگر اس وقت پریشانی لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی زندگی میں فائدہ لینا اور اپنے آپ کو صحیح کرنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ دلائل سے بات کرنے کی بجائے شور و غل کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ جب قرآن کی دلیلیں آئیں، قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر کے باتیں کرو، تاکہ لوگوں کے کانوں تک اس قرآن کی آواز نہ جا سکے، وہ سمجھ نہ سکیں۔ اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ دلیل دیں وہ ایسا شور کریں گے آپ کی دلیل کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی، عام لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ بھی وہی کافروں کا طریقہ ہے۔ دین پر استقامت رکھنے والوں کا شرف کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی صرف ایک اللہ کو رب مانتے رہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے، پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان اور توحید اور اخلاص پر قائم رہے اور ایک اللہ کو پکارتے رہے، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی اور موت سے پہلے سنا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، تمہارے دوست تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق اور دوست رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے،
اور اس سے زیادہ اچھی بات بھلا کون سی ہے؟ کون سی اچھی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے؟ سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا اور نیک کام کرنا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے عظیم کام کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک عمل کریں اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ اس کے بعد دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے آپ اس کی عزت کریں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد نہیں کہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ سمامہ یمامہ کا گورنر ہے لا کر کے باندھ دیا گیا۔ 3 دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس کو پوچھنے جاتے رہے، سمامہ کیا حال ہے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو سمامہ کے الفاظ اتنے گندے ہوتے تھے جو نبی کو کہتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور چلے جاتے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا کہ سمامہ کیسے ہو، ہماری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ستون سے بندھا ہوا ہے اور اپنے علاقے کا گورنر ہے، کیا حالت ہوگی؟ اس نے اتنے گندے الفاظ کہے کہ آپ نے کہا کہ سمامہ ٹھیک ہے تم نے ہمارے بارے میں برا بھلا کہا، ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ تو سمامہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے بدصورت چہرہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، کیوں میں آپ کی طرف دیکھوں؟ اور اگر مجھے قتل کیا جائے گا پیچھے میرے لوگ ہیں بدلہ لینے والے، ہم مرے نہیں، خاندان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، بڑا آدمی ہے، نہیں ہماری بات سنتا، کوئی بات نہیں۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا، مسجد نبی سے باہر نکلتا ہے، مدینے سے باہر ہے۔ یہ سمامہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب میں چل رہا تھا، مدینہ سے باہر جا رہا تھا، تیزی سے جا رہا تھا، قدم تو میرے مدینہ کو چھوڑ کر کے باہر بھاگ رہے تھے، مگر میرا دل مدینے کی طرف واپس بھاگ رہا تھا۔ ایک ہی نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ایک جب ٹھان لی کہ نہیں سمامہ رک جا، ذرا واپس تو لوٹ، جا کر کے اس چہرے کو دیکھ تو صحیح۔ بڑے بڑے جرنیل دیکھے، کرنیل دیکھے، بڑے بڑے وزیروں سے تیری ملاقاتیں ہوئیں، مگر اتنا رحم دل آج تک نہیں دیکھا۔ سمامہ کہتے ہیں جتنی تیزی سے میں گیا تھا اتنی ڈبل تیزی سے میں واپس آتا ہوں، مسجد نبوی کے سین میں آ کر کے نظر دوڑاتا ہوں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ننگے فرش پر بیٹھے ہیں، مجھ سے پہچانا نہیں گیا کہ کون ہے۔ ایک خوبصورت ترین چہرے والے سے جب میں نے دیکھا، ان کی طرف توجہ میری ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں سمامہ ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا ہے۔ سمامہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بنا کے چھوڑا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، چھوڑا تب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، غلام ہو گیا۔ یہ اسوہ حسنہ کیا آج میرے اندر آپ کے اندر ہے کہ ہم اپنے دشمن ترین کو بھی ایسے معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں، ہمارا یہ اخلاق دیکھ کر کے، ہماری معافی دیکھ کر کے، کیا وہ ہم سے عبرت پکڑے؟ یا آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کو نبی ماننے والے ہیں، اسی نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے والے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنا راستہ سیدھا کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو دشمن کو بھی دوست بنانے کا طریقہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو برائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسا وہ تمہارا ولی اور دوست ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو و درگزر کے ساتھ، غضب کا غصے کا بدلہ صبر کے ساتھ، بےہودیوں کا جواب چشم پوشیوں کے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں دشمن بھی دوست بن جائے گا، بلکہ ابھی تو چند دن کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے، آپ معافی کر کے دیکھیں، دل سے معاف کر کے دیکھیں، اس کو سینے سے لگا کے دیکھیں، اللہ رب العزت اس کا آپ ایک بار جھک جائیں۔ اور جو دانا ہوتا ہے وہ خاک میں مل کر کے گلزار ہوتا ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے کہ دانے کو زمین میں بوتا ہے، مٹی کے اندر اپنے آپ کو مار دیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اسی دانے سے سبز رنگ کا پودا نکلتا ہے، پھر اوپر چڑھتے چڑھتے وہ اگر فصل ہے وہ کیسی تیار ہوتی ہے، درخت ہے تو کتنا تناور بن جاتا ہے، کتنے پھل دیتا ہے، میٹھے میٹھے پھل، لیکن پہلے اپنے آپ کو گنواتا ہے، اپنی میں کو مارتا ہے۔ اے انسان، آج میں اور آپ بھی اپنی میں کو مار لیں، اگلے کے سامنے زیر ہو جائیں، اللہ رب العزت ایسی عزتیں عطا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
مگر یہ زیر ہونا مشکل بڑا ہے. اپنی میں کو مار دینا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ جو بلندیاں ہیں وہ اپنے آپ کو مارنے کا بعد ملتی ہیں، ایسے نہیں ملتی. اگر آپ ایسا کریں گے اس کے نتیجے میں دشمن بھی دوست بن جائے گا. اور اس آیت پر عمل مسلمانوں کا بالکل کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم اخلاق سے گر چکے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس سے سوائے اور اس کے سوا بڑے نصیبے والوں کو یہ نصیب ہی ہوتی ہے. نصیبے والوں کے علاوہ کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی. اور آخر میں سجدہ تعظیمی، اللہ کے علاوہ کسی کو عزت دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے سجدہ کرنا، یہ حرام ہماری امت میں کر دیا گیا ہے. یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرے، وائف اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے. مگر یہ بھی جائز نہیں، منع کر دیا گیا. اگر بیوی اپنے خامد کو نہیں کر سکتی تو آپ اپنے پیر صاحب کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے قبر والے کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے لیے جائز نہیں، یہ حرام اور شرک ہے. اور دن رات سورج چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام کو اور ہمارے سننے والے ناظرین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.